بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 47 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہود کے علماء سوء کی چند حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل 3 آیات ہیں، آیت نمبر 77، 78 اور 79۔ ان کا لفظی ترجمہ کریں گے، بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ حمزہ کیا، واو اور لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں، انا یقینی بات، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، یسرون یہ سر سے ہے، سر کہتے ہیں راز کو، جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، واو اور ما جو، یعلنون یہ جو یعلنون ہے یہ اعلان سے ہے، جو یہ لوگ اعلان کرتے ہیں یعنی ظاہر کرتے ہیں۔ واو اور من سے، ہم ان میں سے، امیون ان پڑھ یا بے پڑھے لکھے، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، الکتاب کتاب کا، الا سوائے یا مگر، امانی جھوٹی آرزو، جھوٹی آرزویں، واو اور ان نہیں ہیں، ہم یہ لوگ، الا مگر، یظنون گمان کرتے، فا سو یعنی کہ نتیجہ، ویل خرابی، ہلاکت، لام لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون یہ جو یکتبون ہے یہ کتابت سے ہے، کتابت کہتے ہیں لکھنے کو، جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، با ساتھ، ایدی ہاتھوں، ہم ان کے، ثم پھر، یقولون کہتے ہیں، یہ جو یقولون ہے یہ قول سے ہے، اردو میں کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کا قول یہ ہے، وہ اصل میں عربی کا لفظ یہی والا ہے۔ ھذا یہ، من جانب، اندہ پاس، یا سے اللہ کی جانب سے، لام لیے، اشترو خریدیں، با ساتھ ہی اس کے، ثمنا قیمت، قلیلہ تھوڑی، فا سو یعنی کہ نتیجہ، ویل ہلاکت یا خرابی، لام لیے، ہم ان کے، یہ جو مم ہے نا یہ اصل میں ہے من ما، یہ دو لفظ تھے، ان کو ملا کے مما کر دیا گیا۔ من کا معنی سے، ما کا معنی جو، کتبت لکھا، ایدی ہاتھوں نے، ہم ان کے، واو اور ویل ہلاکت یا خرابی، لام لیے، ہم ان کے، مما یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، من سے، اور ما جو، یکسبون کمائی کرتے۔ یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ کیا ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ ان باتوں کو بھی جو یہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جن کو کتاب کا علم نہیں ہے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور یہ لوگ صرف گمان کرتے ہیں، ان کو یقینی علم نہیں ہے۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے کمائی کی۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیری خلاصے کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ جو آیات گزری ہیں ان کے اندر یہ والی ہم نے بات پڑھی تھی کہ جو یہود کے اندر منافقین لوگ تھے وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسی طریقے سے دین اسلام کے بارے میں وہ سچی باتیں بتاتے تھے جو انہوں نے تورات کے اندر پڑھی تھی یا جو انہوں نے اپنے علماء سے سنی تھی۔ تو یہ جو منافقین تھے پھر جب یہ اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، علماء سوء کے پاس، تو علماء سوء ان منافقین کو منع کرتے تھے، تو ان کو یہ کہتے تھے کہ تم اپنا کفر چھپاؤ
تم اپنے کفر کو ظاہر نہ کرو، اور اسی طریقے سے جو تمہیں تورات کے احکام وغیرہ معلوم ہیں ان کو تم ان مسلمانوں کو نہ بتاؤ، ان کو تم چھپاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ وہی والی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ چھپا بھی لیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ اپنا کفر چھپاتے ہیں، اپنا یہ منافقت چھپاتے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر یہ تورات کے احکام اور اسی طریقے سے جو خوشخبری اور بشارتیں ہیں ایمان والوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان سب کو اگر یہ لوگ چھپاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کو یہ والی بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو باتیں یہ چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مناسب سمجھیں گے تو اپنے نبی کو بذریعہ وحی مطلع کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ جو ظاہر کر رہے ہیں، مطلب یہ جو زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے اندر کتنی صداقت ہے، اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، اور اس کے اندر کتنا نفاق ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ان بیوقوفوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، تو یہ اپنی بساط میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ تو ہو گیا پہلی آیت۔ اس کے بعد جو آگے ہے نا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ جو پہلے یہاں تک جو پیچھے والی آیات تھی، ان میں جو یہود کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا ذکر تھا، آگے سے جو ناخواندہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، یہاں سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہود کے لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، یعنی ان کے پاس تورات کا علم نہیں ہے، انہوں نے تورات نہیں پڑھی ہے، انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ کیا الا امانیہ، بس ایک جھوٹی آرزویں ہیں، خوش کن باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے، فضائل اپنی طرف سے گھڑ لیے، اور بے بنیاد خیالات جو ہیں یہ پکا لیے۔ تو یہ جو ہیں ان کے ان پڑھ جو لوگ ہیں، اسی طریقے سے جھوٹی آرزوؤں میں، جھوٹے خیالات کے اندر، اور اسی طریقے سے بے بنیاد خیالات اپنے ذہن کے اندر جمائے بیٹھے ہیں، ان کو کتاب کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف اور صرف گمان ہی کرتے ہیں، مطلب ان کا گمان ہے کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم صداقت کے اوپر ہیں، اور یہ جو ایمان والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں، یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، ان کو حقیقت کا معلوم نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں یہ اپنے دل کے اندر پکایا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے، لیکن اس کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، صرف ایک بے بنیاد خیالات ہیں، جو واقع کی تحقیق ہے وہ ان کے نصیب کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ جو لوگ تھے، جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے بارے میں حال اوپر آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں اگلی آیت کے اندر بھی آ رہا ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ ان کے یہ والے حالات ہیں، اور جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، علماء تھے، وہ کیا حرکتیں کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ یہاں سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ کتاب سے مراد ہے تورات، یعنی ان کے جو علماء ہیں یہ ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ تورات کے اندر اپنی طرف سے باتیں شامل کر دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو یہ کرتے تھے کہ جو تورات کی آیات ہیں وہ پوری کی پوری آیت ہی اپنی طرف سے گھڑ کے شامل کر دیتے تھے، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جو تورات کی آیت ہے اپنی طرف سے وہ گھڑتے تو نہیں تھے، لیکن اس کا جو معنی اور اس کا جو مفہوم ہے اس کے اندر تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ بات کوئی ہوتی تھی، اس کو چسپاں کسی اور چیز کے اوپر کر دیا جاتا تھا۔ تو یہود کے لوگ، یہود کے جو علماء تھے، یہ والا کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو، یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ، اپنی طرف سے آیت لکھ دی اور کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ اب مقصد کیا ہوتا تھا ان کا؟ مقصد یہ کہ ذکر کر دیا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ مطلب جو ان کے عمراء لوگ ہوتے تھے وہ ان کے پاس کسی مسئلے کے حل کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کی من مرضی کا مسئلہ بتا کے ان سے کچھ پیسے کما لیا کرتے تھے۔ ان سے کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے جو وہ چاہا کرتے تھے اس کے مطابق ان کو مسئلہ بتا دیا کرتے تھے۔ جو حقیقی مسئلہ ہے، جو شرعی مسئلہ ہے تورات کا، اس کو یہ چھپا لیا کرتے تھے۔ اس کے اندر بعض اوقات لفظی تعریف کرتے تھے اور بعض اوقات معنوی تعریف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں اس کام کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل لهم مما كتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اس کے لیے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وویل لهم مما یکسبون، اور جو انہوں نے کمائیاں کی ہیں، جو انہوں نے مال پیسہ اور اسی طریقے سے جو حرام کی کمائی حاصل کی ہے دین کے احکام کے اندر تبدیلی کر کے، اس کے لیے ان کے اوپر ہلاکت ہے، ان کو جہنم کی عذاب اور سزا بھگتنی پڑے گی۔